الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 5ویں سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں سپارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کبیرہ گناہوں کا بیان کیا ہے جو بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو پھر ہم تمہارے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو جنت نصیب ہو جائے گی. کبیرہ گناہوں کے اندر ایک تو وہ حدیث آتی ہے بخاری شریف کی جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس میں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر ہے، جیسے کہ شرک ہے، جادو ہے، قتل ہے، زنا ہے. اسی طرح ہر وہ گناہ جس پر ہمیشگی اختیار کر لی جائے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو تو صغیرہ چاہے وہ گناہ ہو، ہمیشہ کرتے رہنے سے وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. جیسے کوئی شخص جس کی گالی دینے کی عادت ہو گئی ہے، اگر ایک بار دی یا 2 بار دی تو صغیرہ گناہ ہو گیا، اور اگر وہ مسلسل گالیاں دینے لگ جائے تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یا پھر کسی غیر محرم کے ساتھ کسی عورت کا، کسی بیٹی کا بات کرنا، کسی لڑکی کا بات کرنا، اگر 1-2 بار ہو گیا، 1-2 بار بات کر لی اور وہ بھی مجبوری کی حالت میں ہو تو اور شریعت کے قوانین کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو عادت بنا لیا جائے اور برابر نامحرموں سے اپنے چسکے کے لیے لوگوں سے باتیں شروع کر دے، چسکا لینے کے لیے لوگوں سے، غیر مردوں سے، نامحرم سے باتیں شروع کر دے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے. ہر چھوٹا گناہ جو انسان اپنی عادت بنا لے وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. اس کبیرہ گناہ کی معافی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی اور ندامت اختیار کی جائے گی اور اس پر شرمندہ ہونا پڑے گا. پھر اس پر دوبارہ نہ کرنے کا عہد بھی کرنا ہوگا، اور پھر جب توبہ کر لے گا تو پھر اس گناہ سے بچتا رہے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان نے اس گناہ سے توبہ کر لی تھی اور دوبارہ اس سے وہی گناہ ہو گیا تو کیا اس کی پہلی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، یاد رکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ مجھ سے 100 دفعہ بھی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. چونکہ انسان نسیان سے بنا ہے اور بھول جانا اس کے اندر شامل ہے، تو بار بار گناہ ہوتا ہے، بار بار توبہ کرنی چاہیے، بلکہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. انسان سے بھول ہو جاتی ہے اور انسان جب شرمندہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے روئے اور معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندے سے گناہ ہو گیا اور وہ گھڑی بار بار اپنے اللہ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے. اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی طرف اس بندے سے بھی زیادہ تیزی سے رجوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا انسان کو اللہ سے اپنے کبیرہ گناہوں کی بہت توبہ کرنی چاہیے۔ اب بات آتی ہے صغیرہ گناہوں کی، تو جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کسی خاتون کا بوسہ لے لیا ہے، اب یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ کو آپ سزا دے دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جی یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے گناہ صغیرہ، ایک نماز کے بعد اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا ہے تو دوسری نماز پڑھی، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز پڑھنے تک وہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ صدقہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، تلاوت قرآن مجید کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس سپارے کے اندر ایک بہت بڑے مسئلے کا بیان آتا ہے جس پر آج کل ہمارے معاشرے میں بہت شور شرابہ ہے، کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگہبان ہیں، محافظ ہیں، یعنی مرد عورت پر حاکم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ مردوں کا ایک درجہ عورتوں پر زیادہ ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ مرد کے اندر عقل پوری ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عورتوں سے اونچا رکھا گیا ہے، بلکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو قوام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کسی کی طاقت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ خواتین کے اپنے معاملات ہیں اور مردوں کے اپنے معاملات ہیں۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے ذمے لگائے ہیں ان کے اندر مردوں کی عقل کام نہیں کرتی، اور جو کام مردوں کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائے ہیں ان کاموں میں عورتوں کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو کسی کو بھی کم عقل ہونے کا طعنہ دینا غلط بات ہے، بری بات ہے۔ اب رہی بات کہ قرآن نے ایسا کیوں کہا ہے، اس کے دو سبب ہیں۔ عورت کو فطرتاً گھر داری کے لیے اور خاندانی نظام سنبھالنے کے لیے بنایا ہے، اور مرد کو معاشی ضروریات اور خاندان کے معاملات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مرد کو وہ طاقت نہیں دی گئی جو خاندان کے لیے ضروری ہے، جیسے بچے پیدا کرنا، تو یہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی برداشت ہے جو کہ خاتون میں ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو یہ مسئولیت دی ہے معیشت کی، باہر کمانے کی، تو اس لیے اسے ذرا سخت بنایا ہے، کیونکہ اسے زمانے کی سختی گرمی دیکھنی ہے۔ مرد کو زمانے کی سختی اور گرمی دیکھنی ہوتی ہے، اس لحاظ سے مرد کی ساخت، مرد کی جسامت دوسری ہے، اور عورت کی ساخت اور اس کی جسامت دوسری ہے۔ قوام کا مطلب ہے نگہبان، حاکم مطلب نہیں ہے، اگرچہ نگہبان اور حاکم میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بالکل باریک سے ہی فرق ہے۔ حاکم یہ ہوتا ہے کہ اپنے حکم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بچاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نگہبان اور محافظ جو ہوتا ہے وہ سردی گرمی سے بچاتا ہے، اپنے کنبے والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس پر حکم چلا کر حفاظت نہیں کرتا بلکہ افہام اور تفہیم کا معاملہ رکھتا ہے، حکمت کے ساتھ اس کو سنبھالتا ہے۔ اب جو اس کی نگرانی کے ماتحت ہوتا ہے وہ بھی صاحب اختیار ہوتا ہے، اور جو حاکم کے تابع ہوتا ہے وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ مرد اور عورت دونوں کو صاحب اختیار بنایا ہے، اور ہر کوئی اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، آزاد ہے، تو اس لحاظ سے مرد حاکم نہیں ہے بلکہ حافظ
اور نگہبان ہے، جب تک وہ اپنے گھر والوں کی نگہبانی کرے گا تو کرے، مگر اگر کوئی عورت اس کی حفاظت سے یا نگہبانی سے نکلنا چاہے تو وہ اب مرد جو ہے وہ ڈنڈا لے کر تو نہیں کر سکتا، یا اسے اسلحہ کے زور پہ یا بلیک میل کر کے اپنے انڈر میں نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اپنے محافظ کے پاس سے نکل جائے اپنی مرضی سے تو پھر یہ مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میری پیچھے سے دوبارہ سے سنیں، آڈیو کو، آواز کو دوبارہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں بعض مرد جو ہیں اس قوام کے لفظ کو استعمال کر کے عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط ہے، جبکہ قوام کا مطلب ہے عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے والا مرد۔ جو حقیقت میں قوام ہیں وہ پورے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ جار الجنب کا مطلب ہے بالکل ساتھ والا پڑوسی، جار الجنوبی اس کا مطلب ہے بالکل ساتھ والا پڑوسی، اور الجار ذی القربہ یعنی قریب والا پڑوسی، یعنی آپ کے محلے والے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، جو آپ کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے اتنے ہی ان کے حقوق آپ پر بڑھتے جائیں گے، اتنا ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ اور مسافرین کے ساتھ بھی، صاحب بالجم کا مطلب آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی آتے ہیں، یا جو آپ کے ساتھ مسجد میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کلاس میں ساتھ ہوتے ہیں، اور ملازمین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم آتا ہے۔ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے جیسا انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ ہے حسن سلوک۔ والدین کے حقوق یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے جائے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جلن اور حسد کا رویہ رکھیں۔ یتیم اور مسکین تو خود ہی بیچارے معاشرے کے اندر ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھا جائے۔ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ مسکین کہتے ہیں سفید پوش طبقے کو، وہ لوگ جو اپنے ظاہری حلیہ سے فقیر نہیں لگتے، یا پھر وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ ان کی فقیری لوگوں پر عیاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، لیکن آپ کو ان کے حلیے اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاجت مند اور ضرورت مند ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض نہ ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، حسن سلوک کیجیے۔ حسن سلوک کرنے سے معاشرت میں محبتیں بڑھتی ہیں، عزتیں بڑھتی ہیں، پورا معاشرہ محبت، امن اور خلوص والا ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو مال دینا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کی دولت میں اضافہ کر دے گا، آپ کی دولت کو بڑھا دے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے اور اس کے اوپر آپ کی گواہی لی جائے گی، یعنی قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا کہ کیا اس امت تک نبی کا پیغام پہنچا تھا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں۔ تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے، وہ امت کہے گی کہ ہمارا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے یہ حدیث آتی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ مجھے تلاوت سناؤ، تلاوت قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تلاوت سناؤں، حالانکہ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت کرنی شروع کی اور اس آیت تک پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت تک پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام زار و قطار رونے لگے۔ اب آگے اس کے بعد طہارت کے مسائل کا بیان آتا ہے، وضو کے مسائل کا اور غسل و طہارت کے مسائل کا بیان آتا ہے۔ وضو وغیرہ چونکہ ایک عام بات ہے اور تقریباً ہم سب کو معلوم ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ پھر اس کے بعد یہود کا بیان آتا ہے کہ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کر دی تھی، اور صرف تحریف اپنے ہی کاموں میں نہیں کی تھی، بلکہ یہ الفاظ کو توڑنے موڑنے میں ماہر تھے، ٹیڑھا کر لیتے تھے اور الفاظ کے معنی کچھ سے کچھ بنا لیتے تھے، اور اس طرح یہ لوگ خباثتیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، جو لوگ یہودی ہیں وہ الفاظ میں تحریف کرتے ہیں، اور وہ حضور سے کہتے تھے کہ ہم نے سنا، اور آہستہ سے کہتے تھے چپکے سے کہ ہم نے نافرمانی کی، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے تھے کہ ہماری بات سنو، اور پھر آہستہ سے کہتے تھے کہ تمہیں نہ ہی سنائی دے، یعنی تم سن ہی نہ سکو۔ وراعینا، اس کا مطلب ہے چرواہا۔ تو آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے تھے زبانوں کو موڑ توڑ کے، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر وہ لوگ کیڑے نکالتے تھے، یعنی کہ یہود جو تھے کیڑے نکالتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتے ہماری طرف دیکھیے، نظر کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، چونکہ یہ لوگ شروع سے ہی اپنی خباثتوں میں ملوث ہیں اور ان کے دل بے خوف ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی ہے۔ عرب کے اندر حضور کے وقت میں بھی یہ اصول تھا کہ کہتے تھے لوگ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن یہ بدبخت لوگ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ لوگ صرف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسی حرکتیں نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو تورات کو بھی الٹ پلٹ چکے تھے، تورات کو بھی الٹ پلٹ کر چکے تھے، الفاظ بدل چکے ہیں۔ وہ تورات تو اصل کتاب تھی ان کی، وہ تورات جو تھی وہ ان کی اصل کتاب تھی، انہی پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے تو اپنی کتاب کو بھی نہیں چھوڑا تھا، تحریف کر ڈالی تھی اس میں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان باتوں سے پریشان نہ ہو، اللہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہو۔
پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کا بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ آپ اسے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ایک شخص ہے جس کو آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کے سارے کام آپ ہی کرتے ہیں، پوری پرورش کا، پوری رہائش کا، ہر اس کا ذمہ جو ہے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کا، کھانے پینے کا، اور تمام اس کی ضروریات زندگی آپ ہی پورا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ شخص آپ کو ٹائم دینے کے بجائے، آپ سے محبت کرنے کے بجائے کسی اور کو توجہ دے، اس سے بات کرے، آپ کے پڑوسی کو توجہ دے، ٹھیک ہے، آپ کی کسی پڑوسی کو، آپ کے دوست کو توجہ دے، آپ کی بات نہ سنے، اس کی بات سنے، اس سے محبت کرے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جاؤ اسی کے پاس، جاؤ اسی سے کھانا مانگو، اسی سے کپڑا لو، ضروریات زندگی اسی سے لو، اسی سے لو، اور اسی سے کہو کہ تمہاری ساری ضروریات زندگی پورا کرے، آئندہ میرے پاس مت آنا۔ ہم اس کو دھتکار دیں گے اپنے پاس سے، اور دینے سے اس کو انکار کر دیں گے۔ تو اب آپ اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، پورے عالم کو رزق دیتا ہے، ساری ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، ہماری ہر طرح سے ہم کو سنبھال رکھا ہے۔ ان تمام مہربانیوں کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کو خدا نہ مانے اور صرف اس کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ساری غلطیوں سے درگزر کر دوں گا، زمین آسمان کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کبھی معاف نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، میرے سوا اٹھتے بیٹھتے کسی دوسرے کو پکارو کہ اولاد تو فلان دیتا ہے، بارش تو فلاں دیتا ہے، خوشیوں کا مالک جو ہے فلانا پیر فقیر ہے یا فلانا ولی ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے اور کسی اور کی عبادت کرو گے تو میں کبھی بھی تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اطاعت رسول کا حکم دیتے ہیں، فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم پر حاکم بنا دیے جائیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا کسی بات پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اسے رسول کی طرف لوٹا کے دیکھو، اس اختلاف کو رسول کے احکاموں کی طرف لوٹا کے دیکھو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو اور تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو اس خلاف کے، اس تنازع، اس جھگڑے کے حوالے سے، اور بات مانو ان کی، تو تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم جو بھی رسول دنیا میں بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بناتے ہیں اپنے جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم کو اپنا اور اپنے رسول کا اطاعت گزار بنا دے یا رب العالمین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں اپنا حاکم مانتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ جن پر انعام کیا؟ یعنی نبیوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔
اور یہ بہت ہی اچھی رفاقت ہوگی۔ دیکھیے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول پر کس قدر زور دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ان کے لیے یہ آیات آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر صرف قرآن پر ہی عمل کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتنی زیادہ آیات اطاعت رسول پر کیوں نازل فرمائی ہیں، اتنا زور کیوں دیا ہے آخر کہ حضور کی بات ماننی ہے، حضور کی اطاعت کرنی ہے، ان کو حاکم ماننا ہے۔ تو اب جو بھی لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے خلاف کوئی حکم کرتے ہیں وہ ساری باتیں باطل ہو جاتی ہیں، اور صرف ہمیں حضور ہی کا حکم ماننا ہے۔ جو بھی بات چاہے وہ کسی امام کی ہو یا پھر کسی محدث کی ہو، وہ اگر قرآن یا قول رسول اللہ کے خلاف ہوگی تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ اپنے جھگڑے کے حل کرنے کے لیے، اپنے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، اپنے جھگڑے کے حل کے لیے جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی جہاد کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ بہت سے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دیے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ کمزور ضعیف عورتوں اور مرد جبکہ ضعیف عورتیں اور مرد پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارا کوئی حامی ناصر بھیج دے۔ اب ہم اس کی مثال آج کل کے فلسطین کے معاملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ اتنے بچے، اتنے لوگ، اتنی عورتیں اور مرد قتل ہو رہے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اس کے باوجود کوئی لوگ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، کوئی ان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف نظریں کر رہے ہیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرد و عورتیں کیسے بلا رہے ہیں، پھر آسمان کی طرف نظریں کر کے کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان ظالموں سے بچا لے، ہماری حفاظت فرما، اس بستی سے ہمیں نکال دے۔ بالکل 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 وہی بات ان آیتوں میں فرمائی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، کہ تمہیں ظالم کا ہاتھ روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنی ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم مر جاؤ گے، اگر جہاد کرو گے تم مر جاؤ گے، یاد رکھو اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاد میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، گھروں میں ہوگے، سڑکوں میں ہوگے، بال بچوں کے ساتھ ہوگے، موت تو تمہیں آئے گی آئے گی، چاہے تم اپنے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ تو موت سے ڈر کر جہاد کو چھوڑ دینا بہت بے وقوفی کی بات ہے، یہ بات بہت غلط ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفر کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم سفر میں ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ سفر اتنا ہونا چاہیے کہ بندے کو اپنے گھر والا آرام اور سکون میسر نہ ہو۔ اس بارے میں کافی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 100 میل ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، تو میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں لاہور کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کہلاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی شہر میں موجود ہیں، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد حساب لگایا جائے گا۔ جب بندے کو مسافر والی
فیلنگ آنی شروع ہو جائے گی. آج کل تو سفر میں اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو آج کل کا سفر 2000 سال پہلے والے سفر کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا، جب گدھے اور اونٹوں پر سواریاں کی جاتی تھیں، اور آج کل ہوائی جہازوں پر سفر ہوتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی جب بھی تمہیں گواہی دینی پڑے کہیں پر تو تمہیں انصاف ہی سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ گواہی اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی ہو. جو کچھ بھی ہو، دنیا کے نقصان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینی چاہیے. اللہ ان کا حامی اور مددگار ہوگا جو انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے. پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، منافقوں کا ذکر کرتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم الى الصلاۃ، کہ وہ نمازوں میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. منافق جو ہیں وہ نماز میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے نماز میں کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا. اللہ اکبر. پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے آخری، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یاد رکھیے منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عملی اور دوسرا اعتقادی. عملی منافق وہ ہوتا ہے جو اعمال میں سست ہوتا ہے اور دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اور اعتقادی منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے مسلمان نہیں ہوتے، صرف ظاہری طور پر زبانی اسلام قبول کیا ہوتا ہے، جبکہ ان کے دل میں تو ابھی کفر ہی ہوتا ہے. ان لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے، چاہے وہ عملی نفاق ہو یا پھر وہ اعتقادی نفاق ہو. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سپارے کے آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا. فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر بھلا کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے. اور شکریہ کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طرح مانا جائے، فرما برداری اس کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کتنا شکر کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، جس پر حضرت عائشہ فرماتی تھی، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. جس پر پتہ ہے آپ کو آپ کے رسول کیا فرماتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. اللہ ہم کو شکر گزار بندہ بنا دے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بہت ہیں، بے پایا ہیں، ہم ان کس کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. ما قدر اللہ حق قدرہ. اگر ذرا سی کسی نعمت کی کمی ہو جاتی ہے ہم فوراً ناشکری پر تل جاتے ہیں اور ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، واہ ویلا کرنے لگتے ہیں، بے صبری ظاہر کرنے لگتے ہیں. ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شمار کر لے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کرے جن کا اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ ہمارا حشر نشر ان کے ساتھ کرے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.